بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ایرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ جانی جن اس کے بالکل پیچھے بت بنا کھڑا تھا اور جھلمل کرتے کالے کرتے اور لاچے میں سچ مچ کالا دیو نظر آتا تھا۔ اس کا قد 6 فٹ سے زیادہ ہی تھا، مگر مجھے وہ کچھ زیادہ لمبا لگا۔ رئیس نے بعد میں بتایا کہ وہ تخت کے پیچھے 6 انچ اونچی جگہ پر کھڑا ہوا تھا اور اس کے بالکل پیچھے کنات تھی، چنانچہ وہاں کسی کے جانے کی جگہ ہی نہیں تھی۔ اس کے دونوں ہاتھوں میں بڑے بڑے پنکھے تھے جن پر سبز کپڑا تھا اور کناروں پر گوٹا، البتہ وہ یوں جل رہا تھا کہ بیکراں وقت دایاں ہاتھ بائیں کی طرف جاتا تھا تو بابا صاحب دائیں کی طرف حرکت کرتا، اور یہ محنت طلب اور مشکل کام وہ مشینی انداز میں کسی روبوٹ کی طرح سر انجام دے رہا تھا۔ اس کے ایک اشارے پر اللہ کا ورد کرنے والے خاموش ہو گئے۔ بوبی اور جیرا بلیڈ سبز کرتے لاچے میں بہت ایکٹیو تھے۔ وہ آنے والوں کو سمجھاتے کہ انہیں پیر صاحب کے حضور اپنی استدعا کیسے پیش کرنی ہوگی، جیسے کچہری کے باہر منشی اور ڈی سی آفس کے پاس عرضی نویس یا پاسپورٹ اور شناختی کارڈ آفس میں فارم بھرنے والے بیٹھے نظر آتے ہیں، ایسے ہی شانو ایک چوکی پر مرادیں لکھ رہا تھا۔ اس کا لباس بھی سبز تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے آنکھ ماری اور بولا، حاضری چاہیے؟ میں نے کہا، حاضری کیسے ہوتی ہے؟ شانو بولا، دیکھتا رہ، ابھی آ جائے گا کوئی مرغا۔ ابے ہٹ، ایک مرغی آ رہی ہے۔ میں دور ہٹ گیا۔ جسے شانو نے مرغی کہا تھا وہ ایک مفلوق الحال اور بیمار نظر آنے والی عورت تھی جس کے شباب کو محرومیوں کے عذاب کا گن لگ گیا تھا۔ اس نے شانو سے کچھ کہا۔ شانو نے اپنے قریب رکھی ہوئی دیسی چینی کی سفید پلیٹ اٹھائی اور ایک قلم سے کچھ لکھنے لگا۔ مدینے کا نورانی قلم ہے مائی، آب زمزم سے لکھتا ہے۔ شانو نے کہا، دیکھ اس کی کرامت اپنی آنکھوں سے۔ وہ قلم کو پانی میں ڈبوتا تھا۔ پانی شیشے کی شفاف پیالی میں تھا، مگر یہ شانو کے ایکشن کا کمال تھا۔ قلم پانی کو چھوتا تک نہیں تھا، صرف دیکھنے والے کی آنکھ یہ دیکھتی تھی کہ اس نے قلم پانی میں ڈبو کے لکھنا شروع کیا تو سفید چینی پر سبز رنگ کی تحریر نظر آنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ سبز مارکر سے لکھ رہا ہے، مگر مارکر کو بڑی صفائی سے سوکھی لکڑی کی شاخ جیسا بنا دیا گیا ہے۔ عورت کا اس نورانی قلم سے نفسیاتی طور پر معروب ہو جانا فطری بات تھی۔ حاضری کے وقت پلیٹ سیدھے ہاتھ میں رکھ کر پیش کرنا، شانو نے عورت کو تاکید کی۔ عورت اندر چلی گئی تو میں نے پوچھا، کیا لکھا تھا تو نے پلیٹ پر؟ وہی جو عورت چاہتی تھی، شانو انتھنے لگا۔ پیر صاحب کو کیسے پتا چلے گا کہ وہ کیا چاہتی ہے؟ شانو نے رازداری سے کہا، عورت سب سے پہلی خواہش تو ہوتی ہے اولاد کی، اولاد میں بھی اسے لڑکا چاہیے۔ دوسرا مسئلہ ہوتا ہے کسی سوکن کے آنے کا، شوہر کسی اور کے چکر میں پڑ جائے تو اسے لگتا ہے کہ سب کچھ لٹ گیا، وہ چاہتی ہے کہ شوہر واپس مل جائے۔ تیسرا مسئلہ سسرال کا ہوتا ہے، سب سے زیادہ ساس کا، اور چوتھا بیماری کا۔ اب عورت پلیٹ الٹی رکھے اور سیدھے ہاتھ سے پیش کرے تو مسئلہ اولاد کا یا شوہر کا؟ چاچا سمجھ جاتا ہے پلیٹ کا ایک کنارہ ذرا سا جڑا ہوا ہو تو اسے اولاد کے لیے تعویذ چاہیے، کنارے بالکل ٹھیک ہوں تو بات شوہر کے التفات کی۔ چاچا اولاد کے لیے ایک ہی بات کہتا ہے، جا تیرے دل کی مراد پوری ہوئی، بیٹا مل جائے گا تجھے۔ اب جس کے لڑکیاں ہی ہوں وہ بھی خوش، اور جس کے کچھ بھی نہ ہو وہ بھی مطمئن۔ میں نے دلچسپی سے کہا، اور پلیٹ کے کنارے ٹھیک ہوں پھر وہ عورت کو خوشخبری سنا دیتے ہیں کہ شوہر واپس آ جائے گا۔ اگر وہ پلیٹ الٹے ہاتھ پر رکھ کے سامنے جائے تو پھر 2 مسئلے، پیر صاحب اس کو سسرال والوں سے نجات کی خوشخبری سنا دیتے ہیں یا پھر بیماری سے شفا کی۔ مرد کیا مانگتے ہیں؟ وہ بولا، سب سے پہلے روزگار کا مسئلہ ہوتا ہے، اس کے بعد اولاد کا، پھر بیماری یا وہی کسی سے شادی کا۔ جوان لڑکے ہوں تو پہلا مسئلہ روزگار کا، پھر امتحان کا یا محبت کا۔ ہر پلیٹ دیکھنے میں ایک جیسی ہی لگتی ہے اور سب ویسی ہیں، مگر نام الگ الگ ہیں۔
رائل چائنا، ریگل چائنا، کسی کا نام سرخ رنگ سے لکھا ہوتا ہے، کسی کا نیلے سے۔ الٹی پلیٹ دیکھ کے پیر صاحب پہلے تو اس پر غور کرتے ہیں کہ سائل نے پلیٹ کس ہاتھ سے پیش کی، پھر پلیٹ کون سی ہے اور کیسی ہے۔ جب وہ تحریر پڑھے بغیر مسئلہ بتا دیتا ہے اور اس کا حال بھی، تو سب اسے پیر صاحب کی کرامت سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر نے الٹی رکھی ہوئی پلیٹ کے نیچے لکھا ہوا پڑھ لیا، باقی سبحان اللہ کرنے لگتے ہیں۔ جسے معلوم نہ ہو اس کے لیے تو ہے حیرانی کی بات، ابھی تو بزنس شروع کیا ہے۔ ایسے طریقے ہیں کرامات دکھانے کے جن کو عام آدمی سمجھ ہی نہیں سکتا۔ کچھ ہاتھ کی صفائی ہے، کچھ سائنس کے کھیل، کچھ عرصے بعد دیکھنا لوگ خود ہی کرامات کو معجزے مشہور کر دیں گے۔ بڑا مال اس دھندے میں یار۔ میں نے کہا پکڑے گئے جس دن بیٹا، اس دن سارا کھایا پیا نکل جائے گا۔ کھایا پیا نکل جائے گا یار، ہم کوئی فراڈ کر رہے ہیں؟ اور کیا ہے، کسی کے لیے دعا کرنا یا کسی کو کامیابی کے لیے وظیفہ بتانا یا کوئی عمل اور تعویذ دینا جرم ہے؟ کسی میں ہمت کہ اسے فراڈ کہے؟ مراد بر آئے تو کمال ہے پیر صاحب کا، مراد پوری نہ ہو تو قصور بار حاضری دینے والا۔ تو دیکھ چکا ہے، ایک بار پھر دیکھ۔ اندر بیٹھ کے شانو بولا، ایک مرغا آ رہا ہے۔ میں اندر جا کے عقیدت مندوں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ یہاں بھی وہی ڈرامہ چل رہا تھا جو سراج دھوبی کی بیٹھک میں چل رہا تھا۔ چاچا نے یہاں اپنا نام بدل دیا تھا، اب وہ پیر انجن شاہ تھا۔ یہ نام مجھے بھی عجیب لگا، مگر بعد میں چاچا نے مجھے بتایا کہ چونکانے والے نام فوراً اپنی پبلسٹی کا مؤثر ذریعہ ثابت ہوتے ہیں۔ میں دائیں طرف والے کونے میں سب سے آگے بیٹھ گیا۔ میرے سامنے ہی بوبی نے اس عورت کو حاضری کے لیے پیش کیا۔ چاچا کے ایک ہاتھ میں لمبی تسبیح تھی اور وہ آنکھیں بند کیے جھوم رہا تھا۔ اس نے یقیناً آنکھیں تھوڑی سی کھول کے پلیٹ دیکھ لی تھی۔ عورت نے سیدھے ہاتھ سے پلیٹ الٹی پیش کی اور پیر صاحب کے سامنے الٹی رکھ کے خاموش بیٹھ گئی۔ میں بھی خاموشی سے دیکھتا رہا۔ چاچا نے نہ عورت پر نظر ڈالی تھی اور پلیٹ کی طرف دیکھا تھا، وہ بار بار سر کو جھٹک رہا تھا اور ایک ہاتھ سے نہ جانے کیا اشارے کر رہا تھا۔ مؤدب کھڑے ہوئے بوبی نے ایک شخص سے کچھ کہا جو میری سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس کے قریب بیٹھے ہوئے لوگ احمقانہ حد تک مروب اور متاثر نظر آنے لگے۔ انہوں نے عقیدت سے سر ہلاتے ہوئے ساتھ والے کو بتایا، چند منٹ میں مجھے پتہ چل گیا کہ پیر صاحب کی خدمت میں ایک جن حاضر ہوا ہے، اور پیر صاحب سخت برہم تھے کہ اس نے آدھی رات سے پہلے آنے کی گستاخی کیوں کی۔ جنات کا وقت آدھی رات کے بعد تہجد تک تھا، یہ وقت خلق خدا کا تھا، چنانچہ وہ اس کی بات سننے پر آمادہ نہ تھے اور اسے کہہ رہے تھے وہ دفع ہو جائے، مگر جن خوشامد کر رہا تھا کہ اس کی عرضی سن لی جائے۔ جن نہ کسی نے دیکھا نہ دیکھ سکتا تھا، اس کی آواز بھی صرف پیر صاحب سن رہے تھے، باقی سب دم بخود بیٹھے تھے۔ اچانک چاچا نے گرج کے کہا، شامت کے انجن کی سواری چھوڑ دے مردود، اس گھر کو چھوڑ دے، وہاں ہمارے مرشد کا آستانہ تھا۔ جن نے غالباً پھر کچھ کہا کیونکہ پیر صاحب سر ہلا رہے تھے۔ چند سیکنڈ بعد انہوں نے فرمایا، تیرا انجن الٹ جائے گا، جل کے خاک ہو جائے گا۔ پھر اس نے پانی سے بھرے ہوئے ایک پیالے میں ہاتھ ڈالا اور ہاتھ کو جھٹکا تو چھینٹے فضا میں بکھر گئے۔ لوگوں نے ایک چیخ سنی جو انسانی بالکل نہیں لگتی تھی اور ہوا میں چنگاریاں سی دیکھیں جو فوراً بجھ گئیں۔ بوبی نے افسوس سے سر ہلایا، جلا کے راکھ کر دیا پیر صاحب نے گستاخ کو۔ پیر صاحب نے اس پیالے میں پھر ہاتھ ڈالا اور پانی کے چھینٹے لوگوں کی طرف پھینکے۔ ایک چھینٹا مجھ پر بھی گرا، مجھے یوں لگا جیسے وہ پگھلی ہوئی برف کا پانی تھا۔ لوگ فرتے عقیدت سے چومنے لگے اور سبحان تیری قدرت کا ورد کرنے لگے۔ اس برف جیسے ٹھنڈے پانی نے ان کی نظروں کے سامنے آگ برسا کے ایک گستاخ جن کو جلا دیا تھا۔ ہوا میں چنگاریاں چمکنا تو کسی کیمیکل کا کھیل ہو سکتا تھا جو ہوا میں آگ پکڑ لیتا ہو، مگر اس پانی جیسے محلول کا لوگوں پر برفیلی پھوار کی طرح گرنا میری سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ مجھے بعد میں معلوم ہوا کہ شیشے کے اس بڑے سے پیالے کو جو پیر صاحب کے سامنے رکھا ہوا تھا
شیشے کی پتلی سی دیوار سے 2 حصوں میں تقسیم کر دیا گیا تھا۔ یہ دیوار شفاف تھی، چنانچہ پانی میں نظر نہیں آتی تھی۔ اس کے آدھے حصے کے پانی میں ٹھنڈک کا اثر تھا۔ یہ تماشا سڑک پر ہوتا تو لوگ اسے مداری کا کھیل کہتے، مگر ایک پیر کے لیے یہ کرامت بن گیا۔ متاثر ہو جانے والے سب لوگ بے وقوف یا جاہل نہیں ہوتے، ان میں پڑھے لکھے اور ذہین لوگ بھی ہوتے ہیں، مگر مداری کے کرتب کو سمجھنا ہر آدمی کے بس کی بات نہیں ہوتی۔ جب وہ عقیدت اور احترام کی اینک لگا کے دیکھتے ہیں تو ان کی عقل پر بھی پردہ پڑ جاتا ہے اور وہ بآسانی یقین کر لیتے ہیں کہ خلاف فطرت واقعہ دھوکہ نہیں، روحانی طاقت کا مظہر ہے۔ پیر صاحب اچانک عورت کی طرف متوجہ ہوئے۔ تو کیوں بیٹھی ہے اب تک؟ چاہ خوش قسمتی کے انجن کو ہم نے آگے کر دیا ہے، انجن چل پڑا ہے، تیرے حالات کی گاڑی ٹھیک جا رہی ہے، اگلے اسٹیشن پر تجھے بیٹا مل جائے گا۔ عورت کا چہرہ چمک اٹھا، اس نے کیسے جان لیا؟ پیر صاحب نے کڑک کے کہا، ہم سے بولتی ہے ایسی بات، ہم سے کیا چھپا ہوا ہے؟ دیکھ لے پلٹ کے اپنی خواہش کو، کیا لکھا ہے۔ عورت نے پلیٹ کو پلٹ کے دیکھا، پلیٹ پر وہی لکھا تھا جو اس نے لکھوایا تھا۔ بوبی نے فوراً پلیٹ اس سے لے لی اور حاضرین کی طرف رخ کر دیا۔ پڑھنے والوں نے بآواز بلند پڑھا۔ پیچھے سے جانی جن نے نعرہ لگایا، پیر انجن والا بولے کرما والا۔ عورت نے سخت جذباتی ہو کے اپنے سونے کا کنگن اتارا اور آگے بڑھایا۔ پیر صاحب نے غصے میں آتش فشاں ہو کے کہا، ہٹا لے اس پیتل کو ہماری نظروں کے سامنے سے۔ پیر صاحب یہ سونے کا ہے۔ عورت کا رنگ اڑ گیا۔ سب سونا پیتل ہے، سب پیتل سونا ہے۔ وہ آنکھیں بند کر کے تسبیح کے دانے گھمانے لگا۔ انجن سونے سے نہیں آگ سے چلتا ہے، اندر کی آگ سے، ہمیں اس کی ضرورت نہیں۔ ایک ضرورت مند ابھی آیا ہے، اس کی ماں مر جائے گی اگر اس کا آپریشن نہ ہوا، اسے ضرورت ہے اس کی۔ کون آیا ہے؟ بوبی کے اشارے پر مجھے کھڑا ہونا پڑا۔ میں نے ہاتھ جوڑ کے کہا، میں آیا ہوں عالی جا، میری ماں اسپتال میں پڑی ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں کہ دوائیاں لاؤ، دوا بہت مہنگی ہے، دوا کے بغیر آپریشن نہیں ہو سکتا۔ عورت نے کنگن میری طرف بڑھا دیا۔ لے بھائی، پیر صاحب کا حکم ہے، اس سے زیادہ نہیں ہے میرے پاس۔ ایک اور شخص کو بھیجا ہے رب نے، کھڑا ہو جا۔ پیر صاحب نے لوگوں پر نظر ڈالی۔ سراج دھوبی بڑی شان سے کھڑا ہوا، آپ کی دعا سے میری ماں بچ گئی، ورنہ ڈاکٹروں نے تو جواب دے دیا تھا۔ خواب میں بشارت ہوئی کہ پیر انجن والا کے پاس حاضری دے، ایک ضرورت مند تیرے جیسا پہنچا ہے، یہ معتبر نذرانہ لایا تھا، میں 1 لاکھ ہیں، یہ لو۔ اس نے ایک بنڈل میری طرف بڑھا دیا۔ پیر صاحب مسکرائے، تو گناہوں کے انجن پر سوار تھا، ہم نے ثواب کا انجن بنا دیا ہے اسے، ماں کے قدموں کے نیچے والی جنت کی گاڑی کا انجن۔ میں حیران تھا کہ لوگوں کی عقل کو کیا ہو گیا ہے، جو مداری والے شعبدے چاچا پتنگ باز دکھا رہا تھا وہ انہیں پیر صاحب کی روحانی کرامات سے منسوب کر رہے تھے۔ کوئی حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرنے والا نہیں تھا، سب عقیدت کے جذبات کی پٹی باندھے بیٹھے تھے اور چنڈال چوکڑی کی دھوکے بازی کا ڈرامہ بہت کامیاب جا رہا تھا۔ میں بھی مجبور پیر صاحب کے لیے شکر گزاری کے جذبات کا اظہار بڑی دکھ بھری آواز میں کیا، ان کے ہاتھ چومے اور پھر اپنے موسن کے اسی وقت حاضری کا وقت ختم ہو گیا۔ پیر صاحب شاہانہ انداز میں اٹھے، ایک ہاتھ اٹھا کہ اس نے مجمع سے کہا، یا رب سب کا انجن چلتا رہے، اور پھر اندر کی طرف جانے والے راستے پر غائب ہو گئے۔ سراج دھوبی نے کڑکڑاتے کلف لگے کپڑے پہن رکھے تھے اور وہ حلیے سے خاندانی رئیس نظر آنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اس نے میرے قریب آ کے سرگوشی کی، یار پیسے سنبھال کے رکھنا، سالے جیب کترے بھی ہیں یہاں۔ 2 مجھے بوبی نے دکھائے تھے۔ میں نے کہا، وہ بھی تو پہچانتے ہوں گے بوبی کو اور جیرے بلیڈ کو، آخر تمہاری ہی برادری کے ہیں۔ ہم معزز لوگ ہیں یار۔ سراج نے کہا، ایسے گھٹیا کام نہیں کرتے، آؤ اندر چل کے کھانا کھاتے ہیں، باہر بھی لنگر شروع ہونے والا ہے۔ میں نے کہا، اس کا انتظام کس نے کیا ہے؟ خانقاہ کی طرف سے ہے یار، کچھ خرچہ تو کرنا ہی پڑتا ہے شروع میں، ویسے پہلی جمعرات کے حساب سے اچھی بوہنی ہوئی ہے آج۔ پچھلے کمرے میں چاچا پتنگ باز تک پہنچے، نیچے گھوم کے جانا پڑا۔
پیر صاحب کے حجرہ خاص میں ایک عام آدمی کی رسائی نہیں تھی۔ جانی جن نے ڈور آئی سے جھانک کے دیکھا اور دروازہ کھول دیا۔ اندر کا نقشہ تقریباً ویسا ہی تھا جیسا سراج دھوبی کی بیٹھک میں نظر آتا تھا۔ چاچا پتنگ باز اور رئیس آمدنی کا حساب کر رہے تھے۔ دن بھر کی کمائی ان کے درمیان ڈھیر کی صورت میں رکھی ہوئی تھی۔ آؤ بھائی شہزادے، چاچا نے خوش دلی سے کہا، کیسا لگا تجھے یہ ٹھکانہ؟ میں نے کہا، سچی بات یہ ہے کہ اچھا نہیں لگا۔ رئیس نے کہا، ابھی کچھ اچھا نہیں لگ رہا ہے تجھے؟ ابے کیا خرابی ہے آخر یہاں؟ میں نے کہا، 1,00,000 اور کنگن اس کی طرف پھینک دیے۔ دھوکے اور فراڈ میں اچھائی کون سی ہوتی ہے؟ لیکن اس دھندے میں جذباتی استحصال بھی ہے مجبور اور دکھی لوگوں کا۔ چاچا نے کہا، جو مجبور نہ ہو اور دکھی نہ ہو اس کا استحصال کون کر سکتا ہے؟ میں نے کہا، چاچا کتنے افسوس کی بات ہے کہ یہاں دل شکستہ اور مایوس لوگ آتے ہیں، پریشان حال بیمار اور غریب آتے ہیں۔ انہیں بیوقوف بنانا، جھوٹی امید دھوکے سے ٹھگنا، پرفریب آسرے دینا، اور وہ بھی کشف اور کرامت کے نام پر روحانی مرتبے کا ڈرامہ کر کے۔ چاچا نے سر کھجایا، بیٹا ایمانداری کا دنیا میں کون سا کام ہے؟ لوگ تو نماز روزہ ایمانداری سے نہیں کرتے، حج اور زکوٰۃ میں ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ میں نے کہا، تمہاری بات اور ہے، تم ظاہر کرتے ہو کہ خدا کے مقرب بندے ہو، عبادات، تقوی اور خلق خدا کو بیوقوف بنا رہے ہو۔ رئیس نے افسوس سے سر ہلایا، ابے پڑھ لکھ گھاس کھودی تو نے، نظر نہیں آتا تجھے دنیا میں کیا ہو رہا ہے؟ میں نے کہا، میں خود جاہل ہوں، ابھی میٹرک پاس بھی نہیں، مگر میں یہ سوچ سکتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں کہ چوری کرنا، ڈاکے ڈالنا یا جیب کاٹنا بھی جرم ہے، مگر بہادری کے کام ہیں، اس میں خطرہ مول لینا پڑتا ہے، پکڑے جانے کا ڈر رہتا ہے۔ جو پکڑا جاتا ہے وہ تھانے میں مار بھی کھاتا ہے اور جیل بھی جاتا ہے، اور برائی کرتا ہے تو برا کہلاتا بھی ہے، مگر تم تو برائی کر کے اچھے بن رہے ہو، شرافت اور نیکی کی نقاب اوڑھ کے مجبور لوگوں کے جذبات سے کھیل رہے ہو اور ان کے اعتماد کو دھوکہ دے رہے ہو، یہ بزدلی ہے۔ چاچا کا موڈ خراب ہو گیا، دیکھ یہ لیکچر بازی مت کر ہمارے سامنے، تو کل کا بچہ ہے، اتنے ہی برے ہیں اگر تو یہاں کیوں آیا ہے؟ میں نے کہا، اب نہیں آؤں گا، رئیس لے آیا تھا مجھے زبردستی، میں جا رہا ہوں۔ رئیس میرے پیچھے لپکا، ابے بات سن، کھانا تو کھا لے۔ میں نے ہاتھ لہرایا اور باہر نکل آیا، بھوک نہیں ہے مجھے۔ وہ میرے ساتھ باہر آ گیا، دیکھ پیارے قوالی بھی شروع ہونے والی ہے۔ میں نے کہا، لعنت قوالی اور لنگر کرانے والوں پر، میرا بس چلے تو ابھی جا کے سب بتا دوں پولیس کو۔ رئیس ہنسنے لگا، اس سے کیا ہوگا سالے، تو خود مشکل میں پڑے گا۔ تو نے دیکھا نہیں سراج کی بیٹھک میں علاقہ انچارج اور مجسٹریٹ سب اپنے یار ہیں، ان کی مرضی نہ ہو تو کوئی دھندا چل سکتا ہے، محنت اور حق حلال کی کمائی نہیں کر سکتا کوئی اگر وہ اجازت نہ دیں۔ ریڑھی اور خوانچے والے بھی روز کے روز یا ہفتے دار بتہ دیتے ہیں۔ مجھے معلوم ہے، میں نے کہا، یہ بھی جوئے اور سٹے کی طرح نجائز کمائی کا اور لوگوں کو لوٹنے کا ایک طریقہ ہے، ویسا ہی اڈا ہے یہ بھی۔ قسم اللہ کی، بڑے بڑے افسروں کے، وزیروں اور جرنیلوں کی گھر والیاں جاتی ہیں ایسے پیروں فقیروں کے پاس، یہاں تو صدر اور وزیر اعظم تک ان کے مرید ہوتے ہیں۔ میں نے کہا، یار رئیس، میں سب کو دھوکے باز نہیں کہہ رہا ہوں، مگر چاچا پتنگ باز جیسے پیر ہو جائیں تو پھر جانتے بوجھتے ان کا ساتھ دینا۔ رئیس میرا ہاتھ پکڑ کر ایک اینٹوں کے ڈھیر پر بیٹھ گیا۔ غصے میں ہے اس وقت اور غصہ ہے شادوں کا۔ چل جو کہنا ہے مجھے کہہ، میں بولوں گا تو مرچیں لگ جائیں گی تجھے۔ شادوں پر اب کیسا غصہ؟ میں اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اور کیا ملے گا اب غصہ کر کے بھی؟ بس میں یہاں نہیں رہ سکتا اور یہ کام نہیں کر سکتا۔ رئیس نے کہا، ویسے بڑے نیک کام کیے ہیں تو نے سالے۔ ابے بھول گیا وہ دن جب ہم مل کے یتیم خانے کے چندے میں غبن کرتے تھے؟ یہ جو تھوڑی بہت دولت اکٹھی کی ہے تو نے، یہ کیا حق حلال کی کمائی تھی؟ سب چکر بازی کا پیسہ ہے، تو خود جانتا ہے۔ ڈاکٹر مشہود کے گھر میں اس کی بیوی کو بیوقوف بنا کے عیش کرتا رہا تو، شاہ جی کا کھانا خراب کیا تو نے، اور اب بھی تو کیا سوچ رہا ہے؟ اس سالے وسیم کی ایسی تیسی کرنا چاہتا ہے؟
میں نے گرم ہو کے کہا، کیا اسے سزا نہیں ملنی چاہیے؟ قانون اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا۔ میری نظروں میں آج بھی ناصر کی لاش گھوم رہی ہے، کیسی بے دردی سے مارا تھا وسیم نے اسے، اور میرے پاس ہی سارے ثبوت کہ اس نے کس طرح ناصر کی ماں کو قتل کیا تھا اور کیسے اس کا سب کچھ چھین لیا تھا۔ یہ کام تیرا نہیں، پولیس کا ہے، ثبوت ہے تو پیش کر دے عدالت میں، پھانسی چڑھوا دے اسے۔ میں نے ایک ٹھنڈی سانس لی، کاش اس ملک میں قانون صرف کتابوں میں نہ ہوتا، کہیں نظر بھی آتا۔ یہی تو مشکل ہے کہ یہاں قانون سے کھیلنے والے عیش کر رہے ہیں اور قانون کے پابند شریف شہری عذاب میں ہیں۔